زیر بحث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ بہت سے واقعات دہشت گردی کے جو حالیہ دنوں میں، حالیہ سالوں میں، حالیہ مہینوں میں ہوئے ہیں، بشمول بڑبیر کے، بہت سے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور انہوں نے انفارم کیا حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو، محکمہ داخلہ کو کہ اس طرح کی کوئی وارننگ موجود ہے، وارننگ جاری کی گئی کہ اس طرح کا کوئی خطرہ موجود ہے کہ جس میں دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور بعض کیسز میں تو اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ فلاں جگہ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور اس انداز میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا کہ محکمہ داخلہ نے، سول ایڈمنسٹریشن نے اور حکومت نے ان وارننگز پر کان نہیں دھرے، اور پھر ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد پورے ملک میں ایک سوگ کی فضا قائم ہوئی اور قیمتی جانیں اور سینکڑوں قیمتی جانیں ان واقعات میں ضائع ہوئی ہیں۔ تو سوال آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ بہت محنت تو کر رہی ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو کیا حکومت ان کی محنت کو اور ان کی وارننگز کو ضائع کر رہی ہے؟ اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور پروگرام میں بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے، جس نے ایک اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، اور مثال پیش کی گئی ہے کہ آپ ناراض بلوچوں کو تو معافی دے رہے ہیں، اگر آپ ان کو معافی دے سکتے ہیں تو آپ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو بھی نظر انداز کیجئے، اور ہم بھی ملک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہم محب وطن جماعت رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم نے خود کو مماثل کیوں سمجھا ہے، کیوں قرار دیا ہے بلوچستان کی تنظیموں سے اور علیحدگی پسندوں سے، اور کیوں خود کو ناراض بلوچوں کی صف میں کھڑا کیا ہے؟ اور ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا ایم کیو ایم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ واقعی غلط کہہ رہی تھی، غلط کر رہی تھی، اور ان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں؟ یہ سوال اٹھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہوئی نئی حکمت عملی۔ دبئی میں اجلاس ہو رہے ہیں، ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں شریک چیئرمین نے اور پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی ہے، اور اس اجلاس میں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر سندھ کے امور میں مداخلت بند نہ کی گئی تو پھر احتجاج ہوگا اور ہر سطح پر ہوگا۔ تو یہ جو وارننگ ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کس کو دی گئی ہے؟ یہ ہمارے پروگرام کا آج تیسرا موضوع ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے، اور ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے دیگر مہمانوں سے بھی جو کہ پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا شاہد لطیف صاحب کہ یہ جو بڑبیر پر واقعہ پیش آیا، اور اس جیسے بے شمار واقعات ہیں جس کی سلائیڈز بھی شاید ابھی ہمارے پروگرام میں پلے بھی ہوں گی، بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں، وارننگز دی گئی تھیں، لیکن سول ایڈمنسٹریشن نے اور حکومت نے اس پر کان نہیں دھرے۔ کس کی ذمہ داری تھی سر یہ؟ دیکھیں، یہ ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ ہے جو کہ بہت عرصے سے اب نظر آنے لگا ہے، اور زیادہ تر جو اس طرح کے حادثات ہوئے ہم یہ کہتے رہے کہ اس کے اوپر وارننگ تھی۔ اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ وارننگ کا آ جانا ایک چیز ہے، اب وارننگ کے بعد کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ تھریٹ جو ہے اس کو 3 سٹیجز پہ آپ قابو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تھریٹ ہو، خطرہ یہ نہیں، اس کو ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے وہ آ رہا ہے اس کو ایٹ سورس پکڑا جائے، جہاں کہیں بھی، فار ایگزامپل اس کیس میں افغانستان ہے، افغانستان میں ہی پکڑا جائے تاکہ وہ خطرہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب راستے میں ہی ہوں تو ان کو کہیں پکڑا جائے، انٹرسپٹ کیا جائے، اور فائنل یہ ہے کہ جب یہ اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کے ڈیفنسز اتنے ہیوی ہوں کہ آپ ان کو کوئی نقصان نہ کرنے دیں۔ یہ سب سے کمزور جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ آخری ہے کہ میں ہر وقت ایک پیسو موڈ میں بیٹھا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ آئے اٹیک، اور پھر میں اس کے خلاف ڈیفینڈ اپنے آپ کو کروں۔ اور جو اٹیک کرنے آیا ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود کوئی نہ کوئی نقصان آپ کا کر جائے گا، وہ تو بالکل ایک آفینسو موڈ میں ہے نا، اور ان کے پاس انیشیٹو ہے، وہ اپنا ٹائم چوز کریں گے۔ جب دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ڈیفنسز تھوڑے بہت کمزور ہو رہے ہیں، جیسے اب یہ جو آپ کا سوال ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب مجھے وارن کر دیتے ہیں آپ تو میں فوری طور پر اپنا گارڈ کرتا ہوں، ڈیفنسز جو ہے ان کو مضبوط کرتا ہوں، پر کتنے دن تک؟ یہ راؤنڈ دا ایئر ساری انسٹالیشن جو ملک کے اندر ہیں اس کے اوپر 100% ڈیفنس تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تھریٹ وارننگ کے اوپر مختلف لیولز ہوتے ہیں
کہ جی یہ ریڈ لیول ہو گیا, یہ یلو لیول ہو گیا, یہ گرین لیول ہو گیا, اس کے مطابق آپ اپنے ڈیفنس جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کو آل دا ٹائم 24/7 آپ 100% ڈیفنس نہیں دے سکتے. صحیح. لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ سورس پہ اس کو دیکھا جائے. اس کیس میں اگر افغانستان ہے, ہمارا افغانستان پہ زیادہ کنٹرول نہیں ہے. اب آ جائیے راستے میں. یہ سب سے موزوں اور افیکٹو طریقہ ہے کہ جب انٹیلیجنس انفارمیشن آپ کو مل جائے کہ کچھ لوگ وہاں سے لانچ کر دیے گئے ہیں, صحیح, تو پھر ہماری ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز نے انفارمیشن دے دی. صحیح. اب یہ کام کس کا ہے کہ اس کو راستے میں آپ انٹرسپٹ کریں. اس بیس کی بنیاد پر آپ راستے میں ان کو, یہ جن کو ہم سہولت کار کہتے ہیں, صحیح, جن کو ہم مددگار کہتے ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کے علاقے میں موجود ہیں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان سے ایک گروپ چلے اور آتے ہی آپ کو فوراً اٹیک کر دے. وہ آتے ہیں, سرویلنس ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے, مہینہ لگ گیا, 2 مہینے لگ گئے, 3 ہفتے لگ گئے, انہوں نے ایک موضوع موقع تلاش کرنا ہوتا ہے. یہ سارے معاملات آپ کے اپنے علاقے میں ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, صحیح ہے. ان کو پکڑنا یہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ علاقوں میں, مختلف علاقوں میں پولیس ہے آپ کی, اور پولیس کو ہر آنے جانے والے کا, ہر تھانے کی تھوڑی تھوڑی حدود ہے نا, تو وہ پہچان لیتے ہیں. اگر وہ نکلیں, اگر وہ دیکھیں, اگر اپنی ڈیوٹی کریں, مگر ہم کیا کریں کہ پولیس کو وی آئی پی ڈیوٹی سے نہیں چھوڑتے. پولیس کو آپ نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. کہاں پر ہے سر؟ اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا مزید تفصیل سے اس پر بات کی جائے. لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحیم اللہ صاحب, یہ جو خبر ہے حکومت پاکستان کے پاس, اور سرتاج عزیز صاحب نے اس پر واضح پیغام دیا, آج وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بھی کیا ہے, کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, یا افغان حکومت یا اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کی سرپرستی بھی حاصل ہے دہشت گردوں کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ بات تو کھلے عام پاکستان کی حکومت نے نہیں کی ہے. آرمی کے میرا خیال ہے آڈیو ان کی فون لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, ذرا دوبارہ کنیکٹ کر لیجئے گا. یہ جو میرا دوسرا سوال ہے شاہد صاحب, ایک تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہاں پر اپنا رول پلے کرے, تو آپ کو لگتا ہے وہ رول بالکل پلے نہیں ہو رہا یا نہیں کر پا رہی حکومت؟ نہیں جی, حکومت دیکھیں آپ کی ترجیحات میں وہ چیز نہیں ہے. یہ جس رول کی میں بات کر رہا ہوں, یہ رول کیسے ہوگا؟ یہ جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے اس میں پولیس کا نام تک نہیں ہے. یعنی آپ کے پورے سول ایڈمنسٹریشن کا جو ڈھانچہ ہے جس کے تحت آپ نے دفاع کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ جو ڈھانچہ ہے اس کی جو بیس ہے وہ تو ہے ہی پولیس. یعنی اس حد تک آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ناکامی ہے ان معاملات کو سمجھنے میں, اور سستی ہے ان معاملات کے اوپر عمل پیرا ہونے میں, کہ پولیس کا نام تک نہیں ہے ان 20 نکات میں. اور یہ معاملہ میں کئی مرتبہ اٹھا چکا ہوں. کاش حکومت اناؤنس کرے اور کم از کم اس کو انکلوڈ تو کرے, کیونکہ یہ وہ فریم ورک ہے نا. حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیز ایسے مس کیوں ہوئی, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے تو مختلف فورمز پہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیا آپ نہیں مانتے کہ پولیس کو آپ نے اس قابل کرنا ہے کہ اس ملک کے دفاع میں اپنا رول ادا کرے, اور سول ایڈمنسٹریشن میں پولیس جو ہے وہی بنیاد ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو میں تو یہ بار بار کہہ چکا ہوں, میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس جواب ہے تو اس کا جواب دے. آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں نا جو اس پوری حصے کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کی شکایت کیا ہے حکومت سے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے نیکٹا بنانے کے لیے آج تک فنڈ نہیں دیا. یعنی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان میں اور حکومت میں, یعنی فائنانس منسٹر کے نام پر ان کا شکوہ تھا, پھر وہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی کافی دیر تک اس چیز پہ ناراض رہے. تو کیا اس شکوے کو ختم کر دیا گیا؟ کیا وہ فنڈ دیا گیا؟ معاملہ ترجیحات کا ہے, معاملہ اس ساری چیز کو سمجھنے کا ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ لوگ ترجیح نہیں ہے حکومت کی؟ جی نہیں ہے. کیوں؟ بالکل یہ ترجیح نہیں ہے. شاید میٹرو اور موٹر وے زیادہ عزیز ہیں, شاید وہ جگہیں زیادہ عزیز ہیں جس سے کوئی آپ کے اپنے کمیشنز وغیرہ کا تعلقات ہیں, جس سے آپ بورڈ لگا سکتے ہیں, تختیاں لگا سکتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے فوٹو آپس ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ڈسکس ہو رہا ہے, اس پر میٹنگز ہو رہی ہیں, ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں, ڈسکشن کا کیا مطلب کہ میں ڈسکشن تو کرتا ہوں پر میں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. ڈسکشن آپ نے وزیر اعظم صاحب کی اس دن نیشنل ایکشن پلان پہ بریفنگ دیکھی نا, ایک بریفنگ ہوئی, میٹنگ ہوئی اور بریفنگ ہوئی. کیا ان کی آواز اور ان کے جو تاثرات تھے
اس کے اندر مایوسی کا عالم نہیں تھا. تو اس میں تو وزیر اعظم صاحب خود شکوہ کر رہے تھے کہ عمل نہیں ہوا کر رہے تھے اور عمل ہونا چاہیے تھا. کیا وزیر اعظم صاحب ہمیں کہیں گے کہ عمل ہونا چاہیے تھا؟ کس سے کہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب خود اپنی ہی حکومت سے وزیر اعظم ہوتے ہوئے شکایت کر رہے ہیں. بھائی سیک کریں لوگوں کو، فارغ کریں جو یہ کام کرنے کے قابل نہیں، انہیں فارغ کریں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جو اپنا کام نہیں کر سکتا اس کو اجازت نہیں ہے وہ کام کرنے کی. ادھر تو 4 ہیٹس پہنے ہوئے ایک آدمی نے. ہم کس کی بات کریں؟ ہمارے پاس منسٹرز نہیں ہیں فل ٹائم. کیا وزیر اعظم صاحب کو نظر نہیں آتا کہ ڈیفینس اور فورن افیئرز میں آپ کے میکسیمم پرابلمز ہیں، وہاں آپ کے فل ٹائم منسٹرز نہیں ہیں. تو ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں اور وزیر اعظم صاحب اس کا جواب نہیں دیتے. آوازیں اٹھتی ہیں، شکایتیں لوگوں کی ہوتی ہیں. دیکھیں کون سی حکومت ہے جس کے ہاں لوگوں کی جان و مال جو ہے اس کی ترجیح سب سے اول نہ ہو. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا. تو یہاں لوگوں کی جان و یہ جو سہولتیں ہیں، یہ تو بات کی بات ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، بجلی، پانی، گیس، ان کے روزگار، مہنگائی. یہ پٹرول پہ ہر روز چوتھے دن کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، تاجر سڑکوں پہ، مزدور سڑکوں پہ، پورا پاکستان ڈاکٹر سڑکوں پہ، اس وقت تو پورا پاکستان، کسان سڑکوں پہ، 2.5 سال سڑکوں پہ. اور آج حکومت احتجاج کر رہی ہے، حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے. ہم زبانی جمع خرچ کرنے میں کام کرتے ہیں. ایک بریک کا مجھے بار بار بہت دیر سے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا ہم رحیم اللہ یوسف صاحب بھی موجود ہوں گے، اور افغانستان کے حوالے سے جو سوال میں نے ان کے سامنے رکھا تھا، شاہد لطیف صاحب کے سامنے بھی میں وہ سوال رکھتا ہوں کہ افغانستان کیا کوتاہی برت رہا ہے یا افغانستان سرپرستی کر رہا ہے؟ اور اگر افغانستان معاونت کر رہا ہے دہشت گردوں کی، تو افغانستان کی معاونت پیچھے سے کون کر رہا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحیم اللہ صاحب، جو سوال میں رحیم اللہ یوسف صاحب کی جو لائن ہے وہ دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. شاہد صاحب، جو سوال میں نے کیا تھا ان سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کی جو سرزمین ہے صرف دہشت گرد وہ استعمال کر رہے ہیں یا ان کو معاونت اور سرپرستی بھی حاصل ہے افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کی؟ دیکھیں، جہاں تک افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بالکل ہاتھ ہے. ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جہاں افغانستان انٹیلیجنس ایجنسیز ایک سٹیج پہ را کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ مل کر، اور یہ حامد کرزئی صاحب کا زمانہ ہے جب پاکستان کے خلاف کام کرتی رہیں. شواہد موجود ہیں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. افغان انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت کتنی اشرف غنی صاحب کے کنٹرول میں ہے، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اشرف غنی صاحب نہیں، وہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسی، اشرف غنی صاحب جو ہیں اس وقت، ہمیں اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. ان کا خود افغانستان پر وہ کنٹرول نہیں ہے جو ایک حکومت کا ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے نا کہ 60% علاقہ جو ہے وہ تو طالبان کے کنٹرول میں ہے. اشرف غنی ہیں، پھر عبداللہ ہیں، وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. عبداللہ کی بیک گراؤنڈ بھی ہم سمجھتے ہیں. تو اس وقت افغانستان کے جو حالات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت گمبھیر ہیں. جب حکومت ہی کمزور ہو تو پھر آپ حکومت سے کس حد تک شکوہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو 60% علاقے جو طالبان کے کنٹرول میں ہیں، طالبان کی بھی مختلف فیکشنز ہیں آگے. میں سمجھتا ہوں ان کی ایک فیکشن ہے یا کچھ گروپ ہیں جن کو داعش کے ساتھ ملا کر انڈیا نے وہاں پہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے دہشت گردی کا. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں اشرف غنی صاحب کا کنٹرول نہیں ہے. ان علاقے جیسے ملا فضل اللہ کے وقت آپ کو نورستان اور کنڑ سے آپ کے اوپر حملے آتے تھے، یہ وہ کرزئی صاحب کا زمانہ ہے. آج بھی اسی طرح بارڈر کے جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں انہوں نے اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیا ہے. اور انڈیا کو جب سے یہ نظر آیا کہ اب پاکستان میں ان کے ایسٹس تو ہم نے فارغ کر دیے، نارتھ وزیرستان اور ٹی ٹی پی ان کو استعمال کیا جاتا تھا نا، را استعمال کرتی تھی. اب جب وہ ختم ہو گئے تو انہوں نے اس کا متبادل جو ہے وہ اب افغانستان میں بنا لیا. اس سے انہوں نے یہ جو ہے یہ 2 پرونگ پالیسی ہے ان کی. اسی سیٹ اپ سے افغانستان میں بھی دہشت گردی کروائی جا رہی ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اسی کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. رحیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سوال میں ان کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. رحیم اللہ صاحب، میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا، پھر آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ صرف سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغانستان کی، یا ان کو معاونت بھی حاصل ہے حکومت افغانستان اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی؟ دیکھیں، اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو افغان حکومت کافی کمزور ہے، اور جن علاقوں میں یہ پاکستانی طالبان اور باقی لوگ ہیں وہاں پہ
हुकूमत ना होने के बराबर है, वहाँ उसका कंट्रोल नहीं है। और उसके अलावा ये भी है कि अफगान हुकूमत की नीयत भी नहीं है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उसको पाकिस्तान से बड़ी शिकायतें हैं। तो जब तक ये शिकायत होंगी पाकिस्तान की अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की पाकिस्तान से, तो आपस में ताअवुन नहीं होगा। अब ये है कि हमें मालूम है कि इससे पहले हकीमुल्लाह मसूद का जो दस्ते राज था, लतीफुल्लाह मसूद, उसके अफगानिस्तान के खुफिया इदारे NDS के साथ राब्ते थे, और फिर अमरीकियों ने उसको पकड़ लिया था अफगानिस्तान में, उसको छीन लिया था अफगान हुकूमत की फौज से। तो वो तो राब्ते मालूम है। लतीफुल्लाह मसूद को फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले किया था। तो राब्ते हैं कुछ लोगों से, और फिर ये भी है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं भी कर सकते कुछ इलाकों में कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक उनको पाकिस्तान से ताअवुन हासिल नहीं होगा। सही है। पाकिस्तान से किस किस्म का ताउन उनको दरकार है? क्या पाकिस्तान तो पहले ही दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत काम कर रहा है, यहां पर वो ऑपरेशन कर रहा है, तो अफगानिस्तान का शिकवा आप जायज समझते हैं सर? देखिए, उनका जो अशरफ गनी ने 10 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए और पाकिस्तान के ऊपर खूब बरसे और खूब गरजे, तो उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान की सरजमीन से हमें जंग के पैगामात आ रहे हैं। उनका इशारा नए तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर के बयान से था। इन्होंने कहा कि हम बातचीत के हक में नहीं है और हम अफगानिस्तान में जंग करेंगे। तो ये उनका ये है कि या तो आप अफगान तालिबान को हमसे बातचीत करवाएं या फिर उनको आप निकालें, और खासतौर पे वो नाम लेते हैं हक्कानी नेटवर्क का। अब पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि उनकी तसल्ली करें और ये कहें कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। सही। और अमेरिका भी बार बार हक्कानी नेटवर्क की बात कर रहा है। तो ये अभी इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितने भी वजाहतें करेगा, अफगान हुकूमत इसको नहीं मानेगी। अफगान हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो चाहती है कि जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दे। सही। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर जो अभी पिछले दिनों कार्रवाई हुई, मैं एक सवाल बस आपसे और लेना चाहूंगा, आपका थोड़ा सा वक्त। अभी पिछले दिनों यहाँ पर कार्रवाई हुई, दहशतगर्द भी पकड़े गए और कुछ बारूदी मवाद, धमाकेखेज मवाद भी पकड़ा गया, और हमारी एजेंसी की जानिब से जो कार्रवाई हुई उसमें उसके बाद ये बात सामने आई कि ये अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से तरबियत देकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इनको भेजा गया था। तो सर फिर यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कर रही है तो उसके मकासद क्या हैं, और ये भी कि क्या खुद कर रही है या उसके पीछे भी भारत का हाथ है? देखिए, ये बड़ा पुराना सिलसिला है। आपको याद होगा खाब के नाम से अफगान इंटेलिजेंस थी, उसके नाम बाद में बदलते रहे, आजकल उसको NDS कहते हैं, और इसकी पाकिस्तान दुश्मनी बड़ी मशहूर है। भारत की रॉ ने अभी इसकी तरबियत भी की है, अमेरिकी CIA ने भी तरबियत की है। तो इसमें पुराने लोग भी हैं जो पाकिस्तान से काफी उनको दुश्मनी है। तो एक तो ये बात है। फिर अब ये है कि देखें, ये अफगान इंटेलिजेंस जो है, इसके सरबराह जो है वो हामिद करजई के नामजद करदा है रहमतुल्लाह नबील जी। तो उनको नहीं हटाया गया, और वो हामिद करजई की जो सोच है पाकिस्तान के बारे में, वही सोच रहमतुल्लाह नबील की भी है। सही। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वहाँ पे काफी पाकिस्तान की मुखालफत है, और जो भी पाकिस्तान के हक में अगर कोई इक्का दुक्का बात होती है तो उसको फिर वो ISI का एजेंट समझते हैं। ये काफी मसला बन गया है अभी, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही अफगानिस्तान में, चाहे वो मीडिया है चाहे पार्लियामेंट है, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात करना एक फैशन बन चुका है। सही है। चले, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। एक ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो इस पर जरा मैं शायद लतीफ साहब को कमेंट लूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, MQM की बात भी करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद लतीफ साहब, मैं चाह रहा हूं कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर मैं एक सवाल सिर्फ आपसे और करना चाहता हूं, फिर हम MQM की जानिब बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब जो हैं वो लंदन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं कि बड़बेर साने के पीछे अफगानिस्तान का हाथ था, और ये भी शवाहिद होंगे कि अफगानिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्या भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूतों के साथ साथ ये मामला भी उठाया जा सकता है या उठाया जाना चाहिए?
دیکھیں یہ معاملہ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں افغانستان کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے. جیسے ہم نے اے پی ایس والا معاملہ اٹھایا, میرا شکوہ حکومت سے یہ ہے کہ آپ اٹھانے کی حد تک تو ہے مگر اس کو فالو اپ کر کے اس کا کوئی نتیجہ نکالیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہر چوتھے روز آپ کے سامنے ایک معاملہ اٹھا دوں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. نتیجے سے مراد کہ اس کا کوئی ہمیں مل کر مشترکہ پالیسی بنانی ہوگی. یہ ابھی یوسف زئی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی حکومت بھی شاید اس میں دلچسپی نہیں لے رہی, میرا اس سے اختلاف ہے. دیکھیں حکومت جو اتنی کمزور ہے جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا, اب حکومت وہاں وہ کہہ رہے تھے نا کہ جو بھی بندہ پاکستان کی بات کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے جناب یہ تو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس کے خلاف ایک کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت بھی چونکہ کمزور ہے اور یہ اشرف غنی صاحب شاید نہیں چاہتے کہ میرے نام پر بھی یہ لفظ آ جائے کہ میں بہت زیادہ پاکستان کی طرف جھک گیا ہوں. یہ ماضی میں ایسا رہا ہے, لہٰذا یہ معاملات بہت ہی سیریس ہیں, بہت سنجیدہ ہیں. حکومت پاکستان کو واضح طور پر ایک پالیسی بنانا ہوگی اور اس کے تحت آگے چلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چوتھے روز افغانستان سے لوگ آئیں اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو مار جائیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم کہیں جی وہ کمزور ہیں لہٰذا ان کا ساتھ دیجئے, کچھ کیجئے. اس کے بارے میں واضح پالیسی بنانا اور اشرف غنی صاحب کو کانفیڈنس میں لینا اور اس پالیسی کے تحت یہ کام کرنا کہ آئندہ ہمارے اوپر اٹیکس نہ آئیں, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. صحیح ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایم کیو ایم نے اپیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے اور مثال پیش کی گئی ہے کہ جس طرح سے ناراض بلوچوں کے لیے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ذرا نرمی کی جائے اور ماضی کی جو تلخ باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہمارے ساتھ لندن سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر مصطفیٰ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم نے خود کو ناراض بلوچوں کی صف میں کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خود کو بلوچوں کے ساتھ مماثل کر رہے ہیں؟ ان کا کیس اور آپ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہے. وہ تو ایک عرصے تک پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے رہے اور آپ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ محب وطن جماعت ہے, تو آپ خود کو ان کے ساتھ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ سر اسد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آپ کو اور معزز شاہد لطیف صاحب تشریف فرمائے, میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیے اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمارا شروع سے یہی موقف ہے کہ پاکستان میں آباد تمام شہریوں کو, چاہے وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, چاہے ان کا مذہب یا فقہ یا مسلک یا عقیدہ کچھ بھی ہو, سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے. ان کو سب کو حقوق ملنے چاہیے. اب یہ جہاں تک یہ جو آپ نے اس بیان کا ذکر کیا ہے, تو دیکھیے ہم تو ہر موقع پر ایک محب وطن جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے چلے آئے ہیں. اور ہم کیوں نہ کریں, ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا ہے. ہماری جماعت, ہمارے جماعت کے لوگوں کی اکثریت ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے ہجرت کی. اور ہمیں اور حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ کے سامنے ہیں کہ جب موقع وقت آیا آزمائش کا کہ کون پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ریاست کے ساتھ, پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے, تو سب سے پہلے ہم آگے آئے اور ہم نے اس کے عملی مظاہرے بھی پیش کیے. لیکن بہرحال کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر جو کچھ کارروائیاں کی گئی, ہمارا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور بدقسمتی سے غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہمیں ایک محب وطن جماعت کے بجائے ہمیں غداروں کی اور ملک دشمنوں کے صف میں شمار کیے جانے لگا. تو جسٹ فار ایک شکوہ تو سر آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں. یہ شکوہ پیپلز پارٹی پہ بھی قمر زمان کارا صاحب میرے ساتھ پچھلے شو میں موجود تھے, وہ بھی یہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ رائے ماں ہمارے خلاف بنا رہے ہیں اور ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ہمارا کہنا یہ نہیں کہ آپ دیکھیں, بات یہی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے, یعنی آپ کس سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ذرا نرمی برتی جائے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے مراد واضح ہے, ہماری مسلح افواج ہے, ہمارے ریاستی ادارے ہیں. تو حکومت سے تو خیر ظاہر ہے ہماری بات ہوتی رہی ہے اور اس میں براہ راست مسلح افواج بھی ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے. اگر انہیں ہم سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے تو یا ہم تو اس لیے معاملہ اس میں صرف یہ ہے, میں پھر شاید لطیف صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان اب رابطہ کمیٹی کی جانب سے آیا, اب مسلح افواج سے اپیل کر رہی ہے رابطہ کمیٹی, لیکن مسلح افواج کے خلاف زبان استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ الطاف حسین صاحب خود کرتے ہیں. تو بہتر نہ ہوتا کہ یہ سٹیٹمنٹ یا یہ اپیل یا یہ معافی یہ بھی الطاف حسین صاحب کی طرف سے ہی آتی؟
ارے الطاف بھائی نے تو ابھی پرسوں یہ پشاور کا بڑبیر کا واقعہ ہوا، اس واقعے پر بھی جو بیان دیا مسلح افواج کے لیے، اس میں واضح طور پر تھا کہ پوری قومی نہیں، میں بھی، میری جماعت بھی مسلح افواج کے ساتھ ہے اس دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں 2 روز پہلے جب یہ واقعہ ہوا۔ لیکن اب کیا کیجئے کہ آپ نے تو الطاف بھائی کی تقاریر و بیانات پر پابندی لگا دی ہے، تو جب ہم کچھ ایسے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے عرض کیا کہ جی ان کے خلاف تو وہ بیان دیتے ہیں، تو پھر ہمیں الطاف بھائی کی ان تقاریر کو، ان بیانات کو بھی انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ جو وہ فوج کی حمایت میں دے رہے ہیں، جو وہ فوج کی حمایت میں ریلی نکال کے ان کو کھڑے ہو کے سیلوٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جانا۔ صحیح ہے۔ چلیں ذرا ساتھ ہی رہے گا مصطفیٰ صاحب، شاید صاحب آپ کو بڑی لاجک اور بڑی اچھی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور اس میں لاجک نظر آ رہی ہے کہ جناب اگر آپ ناراض بلوچوں کو گلے سے لگا رہے ہیں اور ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، تو شاید ایم کیو ایم کا جرم تو اس سے کم ہوگا۔ اگر انہوں نے سخت بیانات دیے ہیں تو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ دوبارہ آ کے ٹیلی ویژن پر خطاب کر سکیں اور کارکنوں سے بات کر سکیں اور ان کے خطاب کو نشر کیا جا سکے، تو ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایم کیو ایم کا کیس ہے، کل کو پی 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 بھی آئے گی، اور ماضی میں این آر او کیسے ہوا تھا، 1992 کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، وہ یہی ہے نا کہ ہم نے اس طرح کے بہت آپریشن پہلے بھی دیکھے۔ یعنی ایک مذاق بن گیا نا اس ملک میں کہ جب کہیں آپ جرائم پیشہ افراد کے پیچھے جائیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کریں تو پارٹیاں کھڑی ہو جائیں اور پارٹیاں کہیں جناب کہ یہ ہمارے خلاف آپریشن ہے۔ یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پارٹیوں کے خلاف آپریشن نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو شروع میں شکوہ اور شکایت ہوئی تھی وہ یہی تھی نا، جب 9-0 پہ چھاپا کہ جی ایم کیو ایم کو ٹارگٹ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، اور اس پر اتنے سخت بیانات الطاف صاحب کی طرف سے آئے جو آج بھی آپ کو چپتے ہیں اگر آپ ان لفظوں کو ریپیٹ کریں۔ لہٰذا کیا ضرورت تھی ان سارے بیانات کو دینے کی جو بعد میں آپ کو پھر اس کے اوپر ندامت کا بھی احساس ہو اور پھر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، ہمارا تو مقصد کچھ اور تھا۔ لہٰذا یہ جذبات کے تحت اس طرح کی باتیں کرنا جن کو بعد میں آپ سپورٹ نہ کر سکیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنجیدہ یا میچور ذہن کی یہ نشانی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے سمجھوتے شروع کر دیں پارٹیوں سے تو پھر تو این آر او ہونے جا رہا ہے۔ ہم تو پہلا این آر او بھگت رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ریکنسیلیشن، مصالحت مفاہمت، 92 میں بھی مصالحت مفاہمت کی بات، اور یہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا جناب کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یعنی 1992 کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کم از کم اس حد تک اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ گئے تھے وہاں پہ جان بچانے گئے تھے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ تو وہاں ٹریننگ کے لیے گئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے خلاف ہے، یہ پارٹیز جو ہیں ان کو اب صبر کا، حوصلے کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ ہیں وہ کسی پارٹی کے بھی صحیح ہے۔ مجھے 1 منٹ ذرا بریک پر جانا ہے شاہد صاحب۔ میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، یہ جو شاہد صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کبھی بھی جماعت کے خلاف نہیں ہوا، نہ ایم کیو ایم کے خلاف نہ پیپلز پارٹی کے خلاف، اگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہوا ہے تو اس پر اول تو پہلے تو الطاف حسین صاحب کو اس طرح سے بیان بازی کرنی شاید نہیں چاہیے تھی، تقاریر کرنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر ہوئی ہیں تو پھر یہ معاملہ بھی اب الطاف حسین صاحب کی ذات تک ہے نا، ایم کیو ایم کا معاملہ تو ہے نہیں، تو اس کی وضاحت بھی کیا خود الطاف حسین صاحب کو کرنی چاہیے میدان میں آ کر؟ دیکھیے، اگر تجزیہ اگر کرنا ہے تو پھر تصویر کا صرف ایک رخ اگر سامنے رکھ کر اگر تجزیہ کیا جائے گا تو کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا صحیح۔ نہیں سر، تصویر یہ بات تو آپ کو زحمت دی ہے۔ دیکھیے، جب یہ ہو صورتحال، بہت حوالہ دیا جاتا ہے ہمارے تجزیہ نگار حضرات کی جانب سے کہ صاحب چونکہ سپریم کورٹ کی کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ کی اس میں کاروائی کے دوران یہ آبزرویشن میں آیا کہ جی سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں، تو کیا اس میں صرف ایم کیو ایم کا نام لیا گیا تھا؟ تو سوال یہ ہے، اگر اس میں ایم کیو ایم کا بھی نام تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کا بھی نام تھا، اس میں اے این پی کا بھی نام تھا، اس میں جماعت اسلامی کا بھی نام تھا، اس میں اور کچھ کالعدم تنظیموں کے بھی نام تھے۔ اب یہاں ہمارا سوال یہ ہے اسد اللہ صاحب کہ کیا جماعت اسلامی کے مرکز پر چھاپا مارا گیا؟ کیا جماعت اسلامی کے دفاتر کو سیل کیا گیا؟ کیا پیپلز پارٹی کے مرکز پر چھاپا مارا گیا، اس کے دفاتر کو سیل کیا گیا؟
کیا ANP کے مرکز پر چھاپا مارا گیا اور اس کے دفاتر کو سیل کیا گیا؟ ذرا مصطفیٰ صاحب آپ جب یہ ہوگا سوال آپ کر رہے ہیں اس کا شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور اس کا جواب میں ان سے لوں گا. میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, اگر آپ زحمت کیجئے ہمارے ساتھ رہیے تو بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں, اس پر مزید بات بھی کر لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا مصطفیٰ صاحب اپنی بات جیسا کہ میں نے کہا تھا بریک پر جا رہا ہوں, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے, میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ. جی, تو میں نے جیسا عرض کیا کہ دیگر جماعتوں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جیسے ہمارے خلاف. ہمارے آفیسز بند ہیں, ان کو بیشتر آفیسز کو بند کر دیا, تالے لگا دیے گئے. صحیح. فوج کے بارے میں غیر مناسب تقاریر کا حوالہ دیا گیا. تو اب کئی مثالیں موجود ہیں. زرداری صاحب نے چند روز پہلے جو کچھ کہا وہ ریکارڈ پر موجود ہے, اور منور حسن صاحب کی ریکارڈ پر موجود ہیں, موجودہ وزیر دفاع صاحب ان کی باتیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ کسی کے تقریر اور بیان پر تو پابندی نہیں لگائی نا. وہ الطاف بھائی کے پورے ملک میں الطاف بھائی پہ مقدمہ بنا دیے گئے, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کسی اور پر تو کوئی مقدمہ نہیں بنا. تو یہ ساری چند مثالوں سے ہی صاف واضح ہے کہ ایک پارٹی کو, ایک لیڈر کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا نا, یہ چیز غلط ہے. صحیح ہے. مصطفیٰ صاحب اب ذرا ساتھ رہے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور جماعت کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اتنی خوفزدہ ہے اور وہی سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک طرح سے اس نے اپنا دارالحکومت جو ہے وہ دبئی میں شفٹ کر لیا. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ, اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ سندھ کا جو صوبائی دارالحکومت ہے وہ اب دبئی بن گیا؟ جی شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دو جو کمنٹس ابھی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کیے ہیں اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی. انہوں نے سابق صدر زرداری صاحب کی سپیچ کا حوالہ دیا کہ جی ان کے اوپر پابندی نہیں, انہوں نے بھی کچھ بات اس طرح کی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی, ANP کی, متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی, تو کبھی بھی ڈائریکٹلی فوج کو, ایٹ لیسٹ میں پیپلز پارٹی کی کیونکہ نمائندگی کر رہی ہوں, میں اس کے بہاف پہ کہہ سکتی ہوں, کبھی بھی ہم نے چاہے مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو, آمرانہ دور کیوں نہ ہو, ہم نے کبھی فوج کو برا بھلا نہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارے الٹیمیٹ. صحیح, آپ نے کبھی نہیں کہا اینٹ سینٹ بجا دیں گے, آپ نے کبھی نہیں کہا کہ بلا دودھ پی جاتا ہے, اور آپ نے کبھی نہیں کہا. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے, اگر ہم ایک دو آمروں کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو شخص آئین کو معطل کرتا ہے اور ایبروگیٹ کرتا ہے اس کے خلاف تو آپ کے آئین کے اندر ہے کہ ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 کے اندر اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے کبھی یہ تقریر نہیں ہوئی کہ جی نیٹو فورسز آ جائیں, رو آ جائے, CIA آ جائے اور وہ پاکستان کے اندر کارروائی کرے. مطلب خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تو میں یہ دعوے کے ساتھ. صحیح ہے. چلیں ذرا اگر میں چاہوں گا شرمیلا صاحب, میں شاہد لطیف صاحب کی طرف بھی آؤں, ذرا یہ بتائیے گا کیا پیپلز پارٹی کا دبئی میں اجلاس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت کے امور میں مداخلت نہ کی گئی تو احتجاج کریں گے؟ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس کو وارن کیا جا رہا ہے, کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اس میں کون مداخلت کر رہا ہے سندھ حکومت کے امور میں؟ اب ذرا تحمل سے پلیز سنیے گا کیونکہ میں جب جواب دیتی ہوں تو آپ نہیں, اصل میں وقت کم ہے نا, ظاہر ہے اس وقت میں پھر میں نے شاید عزیز صاحب کو کمنٹ پھر آپ مجھے وقت کم ہے تو پھر آپ مجھے لائن پہ نہ لیجیے. اگر آپ سوال پوچھیں چلے آپ ذرا آپ کہہ دیجیے, اب فرمائیے. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کسی اور کو لے لیں جو کم وقت میں آپ سے گفتگو کر سکیں. چلے اب آپ کچھ اگر جی بولیے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی دارالحکومت شفٹ ہوا ہے دبئی کے اندر, سندھ حکومت یہاں پر موجود ہے, کا تمام کی تمام جو معاملات ہیں وہ سندھ کے اندر ہوتی ہیں. ہاں, اگر اس وقت ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین دبئی میں بیٹھے ہیں اور چند ایک رہنما ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور پارٹی کے امور پہ بات کرنے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں. میں چند دنوں سے سن رہی ہوں کہ جی سندھ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, سندھ کابینہ کا اجلاس. ہم تو سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہیں بھائی, کون سا سندھ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, کون سا کابینہ کا ممبر وہاں پر گیا ہے, چیف منسٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہم سب یہاں پر موجود ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپیکولیشن جب میڈیا میں کی جاتی ہے نا تو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. صحیح. یہ 18-20 لوگوں کی ایک میٹنگ نہیں ابھی دبئی میں ہوئی ہے جس میں تمام صوبوں کے اہم شخصیات پیپلز پارٹی کے موجود تھیں. ایک بڑی میٹنگ تو ہوئی ہے نا جی, جس میں بے شمار لوگ تھے, جس کے ہم ایک فہرست چلا بھی رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. دیکھیے میٹنگ نہیں ہوئی, ہاں مختلف رہنماؤں کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سندھ کابینہ کا اجلاس ہو گیا, وہاں پر کوئی بڑی میٹنگ ہو گئی, کوئی بہت بڑے بڑے فیصلے ہو گئے. روٹین کی بات ہے. اس طرح تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ چودھری نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے لندن کے اندر, تو میں یہ کہوں کہ جناب صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے, چلے ذرا ساتھ رہے گا. شاہد علی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان میں آنے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہے, کوئی دبئی میں میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں اور حکومت کے معاملات دبئی میں نہیں چل رہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. خوفزدہ تو ہے نا, جب سے زرداری صاحب نے وہ تقریر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس کے بعد سے وہ دبئی گئے, ابھی تک واپس نہیں آئے. اب جو سارے مشورے ہیں وہ وہاں ہو رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ کابینہ کی وہ ٹپکل لیگل لینگویج اگر آپ استعمال کریں کہ وہ اس طرح کی میٹنگ تو نہیں بلائی گئی, پر جتنے بڑے بڑے صوبوں کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں گئے. یعنی مشاورت وہاں ہو رہی ہے, بات چیت وہاں ہو رہی ہے, میٹنگز وہاں ہو رہی ہیں. یہ تو نظر آ رہا ہے نا. یہ تو اسی طرح کا سٹائل ہے نا جو ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں وہ بھی باہر سے بیٹھ کر اب سارے معاملات جو ہیں وہ پارٹی کے چلا رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں ساری بات چیت ہو رہی ہے. مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ زرداری صاحب نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ یہاں بیٹھے نا, اپنا کام وام چلائیں, یہیں بیٹھ کے بات چیت کریں. وہ تو باقاعدہ یہاں رہنے والے آدمی ہیں. آل آف اے سڈن کیا ہوا؟ اور یہ خلاف فوج کے بات چیت نہیں ہے کہ جی آپ نے آنا جانا ہے, ہم نے تو رہنا ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور یہ کہ اگر ہم نے مقدمے کھولے تو انبار لگ جائیں گے. یہ کس کو آپ تھریٹن کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیں, آپ کہیں باتیں, اگر آپ کے پاس واقعی ثبوت ہیں یہ کہیں اور لائیں ثبوت. یہاں بیٹھ کر ان چیزوں کو فیس کریں اور جس کے اوپر آپ کے الزامات ہیں وہ لائیں. یہ تھریٹن کرنے والی باتیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کوئی مکمکا چاہتے ہیں؟ یہ تھریٹن کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا. جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, آپ پھر سے کوئی این آر او کروانے کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اب جو معاملات چل پڑے ہیں ان کو چلنے دیں. ونس اگین یہ پارٹی کا معاملہ تو نہیں ہے. اگر وہاں پہ لینڈ ڈپارٹمنٹ پہ جا کے کوئی خرد برد ڈھونڈی جاتی ہے, اگر لوگوں کے گھروں سے 2-2 بلین روپے نکالے جاتے ہیں منسٹرز کے گھروں سے, تو وہ لوگوں کے خلاف ہے. جیسے میں نے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کی, یہ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. مہربانی کریں, آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں واقعی مواد نہیں ہے تو آپ کی عدالتیں بھی موجود ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ جائیے عدالتوں کے پاس جائیے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں عدلیہ جو ہے آزاد ہے, عدلیہ خود مختار ہے, اور پھر آپ وہاں جاتے نہیں. پھر آپ سٹیٹمنٹس کے ذریعے اور اس طرح کی لینگویج, دھمکی آمیز لینگویج استعمال کر کے آپ ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ, یہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ سندھ حکومت کی امور میں مداخلت نہ رکی تو احتجاج کریں گے, یہ وارن کس کو کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہم تو نہیں کر رہے. دیکھیے, کسی کو وارن نہیں کیا جا رہا, کسی کے ساتھ کوئی تناؤ کی کیفیت نہیں ہے. آئین کے اندر تمام اداروں کا دائرہ کار جو ہے اس کا تعین کیا گیا, اور اگر کسی کو یاد دلانا کہ جی یہ دائرہ کار, یہ چیز آپ کے دائرہ کار میں نہیں آتی, یہ کسی اور ادارے کے دائرہ کار میں آتی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. ان بلیک اینڈ وائٹ یہ بات کہہ دی گئی ہے, جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرے گا. اگر کوئی اور ادارہ آگے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے تو یہ بحیثیت سندھ گورنمنٹ, بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ, جب پروونشل آٹونومی ہے پاکستان کے اندر, اگر فیڈرل ایجنسیز اگر مداخلت کریں گے, اور بالخصوص صرف سندھ میں کریں گے, ہم کسی اور صوبے میں ان کی مداخلت نہیں دیکھتے, تو یہ تو اس بات کی ریزرویشن کا اظہار کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں نا, ابھی عمران خان صاحب نے, صحیح ہے, مگر کون کر رہا ہے؟ میں سوال تو یہ تھا نا, کر کون رہا ہے, مداخلت کون کر رہا ہے امور میں؟ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی کہ یہ ایجنسیز پنجاب میں بھی جا کے کارروائی کریں. تو ملک کے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی بات ہے, غیر آئینی بات ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ اگر پنجاب کے اندر فیڈرل ایجنسی کارروائی کریں تو وہ غیر قانونی؟ چلے ذرا رکیے گا, میں مصطفیٰ صاحب ذرا آپ سے میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ رابطہ کمیٹی کا جو بیان ہے, کیا اس کو ہم باضابطہ طور پر ایم کیو ایم کی جانب سے معافی تصور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بات معافی کی نہیں ہے. اس میں واضح طور پہ اگر آپ دوبارہ بیان کو پڑھیے, اس میں صاف طور پر ایک بات کی گئی ہے کہ ہمیں تلخیوں کو بڑھانے کے بجائے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان جن چیلنجز سے دوچار ہے, جن خطرات میں گھرا ہوا ہے چاروں جانب سے,
ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. ایسے میں ہمیں پاکستان میں داخلی استحکام کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک کسی بھی طبقہ آبادی کو، کسی بھی کروڑوں عوام کی نمائندہ جماعت کو کچھ ایکشن کے ذریعے دیوار سے لگانے کا عمل یہ مناسب نہیں ہے. داخلی استحکام کا تقاضا ہے کہ آپ تمام طبقوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں. دیکھیے جہاں تک بات ہے کسی کا کوئی خلاف قانون کوئی عمل ہے، بالکل اس کے خلاف تو کارروائی ہونا چاہیے، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے. لیکن بحیثیت مجموعی کسی طبقہ آبادی کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے کارروائی ہونا وہ مناسب نہیں ہے. اس میں یہی بات کی گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں آخری منٹ ہے مجھے شاہد عزیز صاحب، آپ یہ جو مختلف طرح کی آفرز یا سمجھا جائے کہ ایک جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے، کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز جو ہے یہ NRO ہوگا تو لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے پھر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ مجھے اس میں کوئی سازش کی بو نظر آ رہی ہے. یہ جو آپریشنز چل رہے ہیں یہ بالکل کلیئر کہہ دیا گیا کہ یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ قومی مفادات میں ہے. یہ ابھی بات کی جا رہی تھی نا کہ ملک کن خطرات سے دوچار ہے. بھائی اور خطرات کیا ہوں گے؟ دہشت گردی اور کرپشن سے بڑھ کے خطرات کیا ہوں گے؟ ہم کیا بہت عرصے سے نہیں کہہ رہے کہ دہشت گردی اس ملک کا نمبر 1 خطرہ ہے؟ ہمیں تو اب تقریباً 8-10 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے، مگر اس کے مطابق ہم سٹیپس نہیں لے رہے تھے. اب ہم نے سٹیپس لیے ہیں. اندرونی ہے یہ خطرہ، ہمیں اندرونی ہے. دہشت گردی اندرونی طور پر سہولت کار ہیں جو فنڈز دیتے ہیں، جو لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا نا اب جو کنیکشن بنا دہشت گردی کا آپ کی کرپشن کے ساتھ. انہوں نے کہا وہ کرپشن جو دہشت گردی کو فنڈ کرنے میں سامنے آ رہی ہے وہ کرپشن رینجرز اس کو ڈیل کریں گے کیونکہ اس کا تعلق دہشت گردی سے ہے. تو یہ کہنا جناب کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نے خود ان کو دہشت گردی کے لیے بلایا تھا. جس دن آپ ان کو پنجاب میں بلائیں گے وہ بھی آ جائیں گے. تو اس لیے یہ اس طرح کی سازش نہیں ہونی چاہیے. آپریشن جو ہیں یہ دہشت گردوں اور ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ملک کے لیے خطرہ بنے ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لہٰذا پارٹیز اس کو اپنے خلاف سمجھ کر اس سے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں اور نہ ہی NRO کی توقع رکھیں. بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ عزیز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے.